بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق، کتاب العلم، الترغیب فی العلم و طلبہ و تعلمہ و تعلیمہ۔ کتاب العلم، یہ سبق علم کے بارے میں ہے اور علم کے طلب کرنے میں اور علم کے سیکھنے میں اور علم کے سکھانے کی ترغیب کے بارے میں ہے۔ وما جاء فی فضل العلماء والمتعلمین، اور یہ سبق اور یہ باب جو علماء کی اور متعلمین کی فضیلت آئی ہے احادیث میں، اس کے بارے میں ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ خیرن بھلائی کا یرید ارادہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، فقہ یفقہ اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے، مطلب اس شخص کو فی الدین، دین میں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ احادیث کو صرف رٹ لینا اور قرآن کی آیتوں کو صرف رٹ لینا یہ دین میں سمجھ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھنا، ان کی ایک ایک چیز کو جاننا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ اس میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اس کو فقیہ کہتے ہیں، اس کو اصل کمال کہتے ہیں۔ آگے حدیث پاک ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامۃ۔ من نفس جو شخص راحت دیتا ہے عن مؤمن کسی مومن کو، جو شخص کسی مومن کو راحت پہنچاتا ہے، قربۃ من قرب الدنیا دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے، یعنی دنیا کی کسی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے جو شخص مومن کو راحت پہنچاتا ہے، یعنی اس مصیبت کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربا من قرب یوم القیامۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے روز قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو دور کرے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے روز قیامت کی پریشانیوں کو دور کرے گا جو شخص دنیا میں کسی مومن سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، اور جو شخص سترہ چھپاتا ہے مسلمن کسی مسلم کو، یعنی کسی مسلم کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی جس شخص نے پردہ پوشی کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، واللہ اور اللہ فی عون العبد بندے کی مدد میں رہتا ہے، عون مطلب مدد، اور اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اخی بھائی ہی مطلب اس کی اپنی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو شخص کسی ایسے طریقے کو طے کرتا ہے، کسی ایسے راستے کو طے کرتا ہے جو علم سے متعلق ہوتا ہے، یعنی جو شخص علم سے متعلق کسی راستے کو طے کرتا ہے، سہل اللہ، تو اللہ لہو اس کے لیے بھی اس طریقے کے ذریعے طریقاً الی الجنہ، جنت کے طریقے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس طریقے کے ذریعے، اس راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ یہاں سے فرما رہے ہیں وما، یہ ما نافیہ ہے، اور کوئی قوم جمع نہیں ہوتی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس سکھائیں، سبق سکھائیں یا سیکھیں، مگر نزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر ایک سکون نازل ہوتا ہے، ایک چین نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمۃ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ، اور اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے، فی من، ان لوگوں میں، عندہ، جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ایسی جماعت میں فرماتا ہے۔ یہاں پر جماعت سے مراد، فی من سے مراد ان لوگوں میں، یعنی یہاں پر ان لوگوں میں مراد جو ہے فرشتے ہیں۔ فی من عندہ، جو اس کے پاس ہوتی ہے، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان ان بندہ مومنین کا ذکر فرماتا ہے۔ ومن بطأ بہ عملہ، اور جس کا عمل پیچھے رہ گیا، لم یسرع بہ نسبہ، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی اگر والد گرامی ایسے ہوں جو نبی ہوں لیکن ان کی اولاد بدبخت ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اولاد اس کی وجہ سے، یعنی ان نبی کی وجہ سے بخش دی جائے، بلکہ عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر عمل خود کا ٹھیک ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، حسد نہیں کرنا چاہیے مگر دو چیزوں میں۔ یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے، یعنی رشک نہیں کرنا چاہیے مگر دو چیزوں میں، کیونکہ حسد وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ لیکن رشک کہتے ہیں جو دوسرے مومن کے پاس ہے وہ اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو رشک نہیں کرنا چاہیے مگر دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک اس شخص سے رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے، فسلط علی ہلکتہ فی الحق، تو وہ اپنی اچھی جگہ پر اس کو پیش کرے یا اچھی جگہ پر اس کو جو ہے دے۔ فسلط علی ہلکتہ فی الحق، تو وہ اچھے راستے پر اس کو خرچ کرے، ایک تو اس سے رشک کرنا چاہیے۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور ایک اس شخص سے رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کرے، فہو یقضی بہا، تو وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلہ کرے، ویعلمھا، اور اس حکمت کو دوسروں کو سکھائے۔ ان دو لوگوں سے رشک کرنا چاہیے، ان کے علاوہ کسی اور سے رشک کرنا نہیں چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔